دعا کیسے کرنی چاہیے اور کون لوگ اللہ کی لطف اور اس کی محبت سے محروم رہتے ہیں، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین کرام السلام علیکم، تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے، اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ بے شک تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا اور کائنات کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا، جو رات سے دن کو ڈھانپ لیتا ہے کہ اسے تیزی کے ساتھ جا پکڑتی ہے، اور جس نے سورج، چاند اور ستاروں کو پیدا کیا کہ وہ سب طبیعی طور پر اس کے حکم کے تابع ہیں۔ خبردار، پیدا کرنا اور حکم دینا اس سے مخصوص ہے، بابرکت ہے وہ خدا جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو یہ تھی آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اب جانتے ہیں آیت کریمہ کے نکات کیا کیا ہیں۔ نکات: پچھلی آیت میں قیامت کے روز سوائے اللہ تعالیٰ کے ہر چیز اور سب کچھ فنا ہو جانے اور ختم ہو جانے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہاں حقیقی پروردگار کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ یوم کا لفظ نہار سے الگ ہے کیونکہ نہار رات، لیل کے مقابلے میں دن ہے، لیکن یوم کے کئی معنی ہیں، کبھی دن ہے، کبھی رات اور دن، کبھی وقت اور دورانیے کو یوم کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں آخری معنی مراد لیا گیا ہے۔ تبارک کا لفظ برکت کے مادے سے ہے، جس کے معنی بقا اور باقی رہنا ہے۔ برک اونٹ کا سینہ ہے، جب اونٹ اپنا سینہ زمین پر لگاتا ہے تو وہ اس کے قرار اور ٹھہرنے کی نشانی ہے۔ اس کے بعد ہر وہ صفت جو پائیدار ہو، جس میں دوام پایا جائے، ہر موجود جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کے آثار زیادہ ہوں، اسے برکت کہا گیا ہے۔ برکہ بھی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں لمبے وقت تک پانی جمع رہا ہو اور اس کو ذخیرہ کیا گیا ہو۔ اس آیت میں اور دیگر آیات میں پائے جانے والے قرینوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خلقہ سے مراد پہلی خلقت ہے، جبکہ امر سے مراد عالم پر حاکم قانون کا بنایا جانا ہے، وہ قانون جو مخلوقات کو ان کے راستے پر ہدایت کرتے ہیں۔ تفسیر نمونہ: ثم استوى على العرش، اقتدار، تسلط، تدبیر، ہدایت اور دنیا کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے پر ایک کنایا ہے۔ فارسی اور اردو میں بھی تخت پر بٹھانا، تخت پر بیٹھنا، حالات و واقعات پر مسلط ہونا، حکومت اور اقتدار کو قبضے میں لینا بھی اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ عرش سے مراد غیر مادی دنیا کے لیے کنایا ہو اور کرسی مادی دنیا کے لیے کنایا ہو، جیسا کہ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض۔ تفسیر نمونہ: جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور ستاروں کو مخلوق کی ہدایت اور استفادے کے لیے بنایا ہے، ان کے لیے انہیں مسخر کیا ہے، اسی طرح رسالت، امامت اور اہل بیت علیہم السلام کو ان کی ہدایت اور بھلائی کے راستے پر لگانے کے لیے قرار دیا ہے۔ چنانچہ شیعہ اور سنی روایات میں نقل ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: النجوم امان لأہل الارض واہل بیتی امان لامتی۔ تفسیر فرقان: ستارے اہل آسمان کے لیے امان ہیں اور ہمارے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہیں۔
اگرچہ خداوند عالم اس بات پر قادر ہے کہ تمام کائنات کو ایک ہی لمحے میں خلق کر دے، لیکن آرام اور سکون کے ساتھ کام کرنا ہی اس کے کام کا انداز ہے، اور اسی میں انسانوں اور کائنات کی مصلحت ہے۔ لہٰذا عالم کو 6 دن میں خلق فرمایا۔ بلا وجہ جلد بازی شیطانی کام ہے، اور یہ اس کے راستہ بنانے اور تسلط قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، التانی من الرحمن والعجلۃ من الشیطان۔ صبر اور حوصلے کے ساتھ کام کرنا رحمان کا کام ہے، اور عجلت اور جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آنکھ جھپکنے سے پہلے آسمان و زمین کو خلق فرما دیتا، لیکن اس نے ترتیب اور مرحلے مرحلے اپنے پر ایمان لانے والوں کے لیے مثال بنا کر پیش کیا، اور اسے اپنی مخلوق پر حجت قرار دیا۔ تفسیر اثنا عشری۔ مولوی فرماتے ہیں، مکر شیطان است تاجیل و شتاب، خوئی رحمان صبر و احتساب۔ عجلت اور جلد بازی شیطان کا مکر و فریب ہے، اور صبر و احتیاط رحمان کی صفت ہے۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی طرف۔ پیغام نمبر 1، کائنات کو پیدا کرنے والا ہی اس کی تدبیر اور اس کے بارے میں ارادہ کرنے کے لائق ہے۔ نمبر 2، عرش اللہ کے نظام اور الہی ارادوں اور فیصلوں کا مرکز ہے۔ نمبر 3، دن رات کا مسلسل ایک دوسرے کے پیچھے آنا صرف زمین کے گول ہونے اور اس کی حرکت کی بنا پر ممکن ہے۔ نمبر 4، کائنات میں ایک نظام بھی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے سامنے سر بھی جھکائے ہوئے ہے۔ نمبر 5، خلق یعنی پیدا کرنا بھی پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، اور مخلوقات کی تدبیر اور ان کے بارے میں ارادہ بھی خالق کل کی قدرت میں ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تمام برکتوں کا چشمہ ہے۔ نمبر 7، برکتوں کا نازل ہونا پروردگار عالم کی ربوبیت ہے۔ نمبر 8، ساری کائنات کمال کے مرحلے طے کر رہی ہے اور اللہ کی تربیت کے تحت چل رہی ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 54 کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 55 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انه لا يحب المعتدین۔ اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور تنہائی میں پکارو اور زیادتی سے ہاتھ اٹھا لو، کیونکہ وہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو ناظرین، یہ تھی آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اب جانتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کیا کیا ہیں۔ نکات۔ ایک سفر میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو دیکھا جو زور زور سے دعا کر رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آہستہ دعا مانگا کرو۔ تفسیر مجموع البیان، تفسیر کبیر فخر رازی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی آہستہ اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، سورہ مریم آیت نمبر 3، کیونکہ یہ ادب کی نشانی ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم مومنوں سے فرماتا ہے، پیغمبر کی آواز سے زیادہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو اور ان کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولا کرو، جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے باتیں کرتے ہو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 2۔ ممکن ہے کہ عبادت اور دعا میں اونچی آواز دکھاوا اور ریاکاری کی نشانی ہو۔ دعا میں رونے گڑ گڑانے کا اسی لیے حکم ہے تاکہ انسان اپنی ضرورتیں اور اپنے اندر ہر قسم کی کمی کو محسوس کرے اور غرور و تکبر اور خودخواہی جو اس کے اندر موجود ہے اسے باہر نکال دے، کیونکہ جو شخص خود کو بے نیاز اور طاقتور سمجھتا ہے وہ روتا گڑ گڑاتا نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا میں ہاتھوں کو بلند کرنا ہی گڑ گڑانا اور تضرع جاری کرنا ہے۔ کافی جلد 2 صفحہ 481۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے،
चुनांचे सलमान फारसी हुजूर से नकल करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया, खुदावंद आलम को ऐसा हाथ खाली लौटाने से शर्म आती है जो दुआ के लिए उठाया जाए। तफसीर करतबी। तो हमने आय करीमा के नुकात को जान लिया है, बढ़ते हैं आय करीमा के पैगामात की तरफ ताकि उसे भी जान सके। पैगाम नंबर 1, खुदा की मारिफत के बाद उसकी इबादत जरूरी है। पिछली आयत में खुदा की मारिफत के बारे में बात हुई और इस आयत में खुदा की इबादत को मौजू बनाया गया। नंबर 2, बेहतर है कि रब के लफ्ज के साथ खुदा से मदद मांगी जाए, उसके साथ तन्हाई में अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया जाए। मख्फी दुआ करना रियाकारी से दूर और इखलास से नजदीक है। नंबर 3, दुआ हमेशा उस वक्त कारगर होती है जब इखलास के साथ और गिरियोजारी के साथ हो। नंबर 4, पूरे वजूद के साथ खुदा की इबादत करो और उससे दुआ मांगो। तुम्हारी जबान तुम्हारे वजूद की नुमाइंदा होनी चाहिए। नंबर 5, गुरूर, तकब्बुर करने वाले, अकड़ने वाले और दूसरों के हक गस्ब करने वाले खुदा के लुत्फ और उसकी मोहब्बत से महरूम रहते हैं। नंबर 6, सिरे से दुआ ही न मांगी जाए या अगर मांगी जाए तो उसमें गिरियोजारी न हो, या रियाकारी के साथ मांगी जाए या तन्हाई में न मांगी जाए बल्कि जोर जोर से और बुलंद आवाज के साथ मांगी जाए, तो ये सब तजावुज में शामिल है। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में हमने ये जाना कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में अपने बाज़ सहाबा को देखते हैं कि जो बुलंद आवाज़ से दुआ मांग रहे थे। आपने इरशाद फरमाया कि बुलंद आवाज़ से दुआ न मांगा करो बल्कि आहिस्ता आहिस्ता दुआ मांगा करो, क्योंकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी आहिस्ता और खुलूस के साथ दुआ मांगा करते थे। ये अदब की निशानी है। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि गुरूर, तकब्बुर करने वाले, अकड़ने वाले और दूसरों का हक गस्ब करने वाले ये वो लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत और उसके लुत्फ़ से महरूम हैं। तो इस रमज़ान सबील कुरान के साथ कुरान पढ़ें भी और समझें भी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सबील कुरान, कुरानी समाज की पहचान।